اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی اپنی بہن عظما خان سے ملاقات کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ حسب سابق جیل ملاقات کے اگلے ہی روز عمران خان کی آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک خوفناک ٹویٹ کی گئی، جس میں بانی پی ٹی آئی نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایک ذہنی مریض قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی بہن کو ان سے ملاقات کی اجازت دیتے ہوئے یہ پابندی عائد کی تھی کہ اس کے بعد کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ تاہم جیل سے نکلتے ہی عظما نے عمران کو صحت مند قرار دینے کے بعد آن کیمرہ بتایا کہ بانی نے پاکستان کی جانب سے افغانستان پر فضائی حملوں اور غیر قانونی افغانیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن مافیا کو پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تاہم ملاقات کے اگلے روز عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کی گئی، اس نے تمام حدیں پار کر دی۔ یہ ٹویٹ عمران خان کی ان ہدایت کی روشنی میں کی گئی جو کہ انہوں نے اپنی بہن کو اڈیالہ جیل ملاقات کے دوران دی۔ بانی پی ٹی آئی نے تہذیب اور اخلاقیات کی تمام حدود پار کرتے ہوئے لکھا کہ جنرل عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب اس ملک میں کسی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق محفوظ نہیں رہے۔ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں الزام عائد کیا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو عاصم منیر کے حکم پر جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے اور شدید ترین ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایک سیل میں بند کر کے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ 4 ہفتے تک میری کسی انسان سے ملاقات نہیں ہوئی اور دنیا سے مجھے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ جیل مینول کے مطابق دی جانے والی میری بنیادی سہولیات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پہلے میرے سیاسی ساتھیوں سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی اور اب وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات بھی بند کر دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کا کوئی بھی چارٹر اٹھا کر دیکھ لے، ذہنی تشدد بھی ٹارچر ہی کہلاتا ہے اور جسمانی تشدد سے بھی زیادہ سنگین عمل سمجھا جاتا ہے۔ میری ہمشیرہ نورین نیازی کو سڑک پر گھسیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ملاقات کا جائز حق مانگ رہی تھی۔ یہ صرف عاصم منیر جیسا شخص ہی کر سکتا ہے۔ میری اہلیہ بشرا بیگم کو صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ ان کے بچوں کو بھی ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ان کو تمام سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ عمران نے کہا کہ ان سب مثالوں سے اس شخص کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ جب تک میری قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، ملک پر مسلط مافیاز اسی طرح استحصال کرتے رہیں گے۔ ایکسٹریشن مافیا، لینڈ مافیا، چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک کہ یہ قوم خود اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کے غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیر توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان نے اعلان کیا کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ عمران خان نے لکھا کہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیک اور ان کے خلاف ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس کی غلط پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہو چکا ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا گیا ہے۔ عاصم منیر نے پہلے افغانوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، اس کے بعد ان پر ڈرون حملے کیے جن کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی میں اضافے کی صورت میں سامنے آئے۔ ایک شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس کے بعد عمران نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ میں آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں، قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ گورنر راج کی دھمکیاں دینے والے کل کی بجائے
आज ही अपना शौक पूरा कर लें और फिर देखें उनके साथ होता क्या है। इमरान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर यह भी ऐलान किया कि मैं तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। वो एक नई कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और इस पर अमल दरामद करवाए। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान की बहन से मुलाकात के बाद जो ट्वीट सामने आई है, इससे एक ही नतीजा निकलता है कि टेढ़ी दुम सीधी नहीं हो सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।